نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ نفسیات کے اوپر، اسپیشلی جو ایسیڈیٹی کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اس سے جو پرابلم سامنے آتی ہیں اس کے اندر ہم کچھ چیزیں آج ڈسکس کریں گے۔ نفسیات یقیناً جو تعلق ہے وہ انسان کے دماغ سے ہے، انسان کے نروس سسٹم سے ہے، جبکہ ایسیڈیٹی کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم سے ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ڈائریکٹ تو کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں بنتا نفسیات کے ساتھ ایسیڈیٹی کا، لیکن حقیقت میں بہت بڑا تعلق موجود ہے۔ اب وہ کیسے، آج اپنے ویورز کے ساتھ ایک بڑی اہم ایک ٹیکنیکل چیز ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، جو کو بہت کچھ سیکھنے کا اور بہت کچھ سمجھنے کا موقع دے گی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ہماری زندگی کے اندر سب سے اہم چیز ہمارے تجربات ہیں، ہمارے ایکسپیریمنٹ ہیں، جو کہ ہم نے زندگی کے اندر حاصل کیے ہوتے ہیں مختلف تجربات کے بعد، تو پھر وہاں سے ہم لوگوں کو جو رہنمائی مہیا کرتے ہیں وہ سب سے اہم چیز ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ جو تذابیت خالصتاً اپنا ایک سسٹم، اپنی ایک حالت لیے ہوئے ہے، جس کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم کے ساتھ ہے، جس کا تعلق پورے کا پورا مسکولر سسٹم کے ساتھ ہے۔ اگر آپ ایک جگہ کریں نا تو جہاں پہ انسان کا مشینی تحریک دل کی، وہاں پہ وہ کسی حد تک جگر کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ بنتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا جو تعلق ہے وہ انسان کے مسکولر سسٹم کے ساتھ ہے، اور وہ بھی اس کی کیمیاوی تحریک کے ساتھ۔ اب یہاں سے آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ جب آپ اس کو دیکھیں گے اس طرح کہ کیمیاوی تحریک کے حوالے سے، اور وہ بھی دل کی کیمیاوی تحریک کے حوالے سے، تو اس کا مزاج بنتا ہے خشک سرد۔ اب خشک سرد جو چیز ہے اس کا خالصتاً تعلق بنتا ہے انسان کے دل کے ساتھ، اور وہاں پہ دماغ کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن نہیں بنتا۔ ہاں اس حد تک کہہ لیں کہ 25% دماغ کے ساتھ اس کا کنیکشن موجود ہوتا ہے، صرف 25%، لیکن 75% دل کے اوپر کا ورکنگ ہوتی ہے، وہیں پہ اوپر پریشر بن رہا ہوتا ہے۔ اچھا خیر، اب یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے جب مسکولر سسٹم کا دباؤ بڑھتا ہے تو انسان کے نروس سسٹم کو خون کا جو دباؤ ہے وہ منتقل نہیں ہوتا، بہت کم پہنچ رہا ہوتا ہے۔ کیوں کم پہنچ رہا ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر ایک ہاتھ میں اگر وزن دے دیں گے 50 کلو یا 40 کلو، اور ایک سائڈ پہ رکھوائیں گے 10 کلو، اور ایک سائڈ پہ رکھیں گے 5 کلو، تو جہاں پہ 10 کلو ہے وہاں پہ پھر بھی کسی حد تک کچھ دباؤ موجود رہے گا، لیکن جہاں پہ 5 کلو ہوگا وہاں پہ تو دباؤ بہت کم ہو جائے گا، تو جس کا لامحالہ نقصان تینوں جگہ پہنچتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو پہلے پہنچے گا اس حصے پہ جہاں پہ اس کا دباؤ موجود ہے، پریشر موجود ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا دوسرا جو نقصان پہنچے گا وہ جہاں پہ وہ 10% دباؤ موجود ہے وہاں پہ پہنچے گا، اور کیونکہ وہاں پہ دباؤ کم ہو چکا بہت زیادہ، تو دباؤ کم ہونے کی وجہ سے وہ سسٹم بھی متاثر ہو جائے گا، اور جہاں پہ بہت کم پریشر پہنچ رہا ہے وہ حصہ بھی بری طرح ڈیفیکٹ ہوگا، اس کو بھی پرابلم ہوگی کیونکہ وہاں پہ جو خون کا بہاؤ ہونا چاہیے تھا، یا اس کی جو اس کی پاور ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل پائی۔ وہ پاور کیوں نہیں مل پائی؟ کیونکہ آپ نے وہاں تک پہنچنے نہیں دی۔ اب یہاں سے نفسیات کے اندر کیا کیا چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں وہ سنتے چلے جائیے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک خالی ایسیڈیٹی نہیں ہے، اس سے ہوتا کیا کچھ ہے۔ مسٹربیشن کی عادتیں یہیں سے پڑتی ہیں، انسان زنا کی طرف ادھر سے مائل ہوتا ہے، انسان کے ایچ پیلوری کینسر سے لے کے جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ سارے ادھر سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ انزائٹی اور ڈپریشن کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ اب یہاں پہ بچتے کون لوگ ہیں؟ اب یہ نہیں ہے کہ سب لوگوں میں تذابیت موجود ہے، اب بندانہ چیز میں بھی کسی حد تک اس کے سمٹم آتے ہیں، کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں، لیکن وہ کبھی کبھار کی حد تک ہے، حالانکہ زندگی کو ڈسپلن کے تحت گزارتا ہوں۔ اس کے باوجود یہ پرابلم کسی وقت، کیونکہ ہم معاشرے سے، ماحول سے افیکٹ ہوتے ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہاں سے آپ نے قوت بھی خود حاصل کرنی ہے اس کے خلاف لڑنے کے لیے، نہ کہ کوئی آپ کو وٹامنس کی ٹیبلٹ یا کیلشیم کی ٹیبلٹ یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو طاقت مہیا کر پائیں گی۔ اب یہاں سے آپ اس بات سے سمجھیے کہ انزائٹی ڈپریشن کو ہم بہت بڑی پرابلم سمجھتے ہیں، حالانکہ انزائٹی ڈپریشن مسکولر سسٹم کے دباؤ کا نتیجہ ہے، اور مسکولر سسٹم اللہ کی محبت سے ہوتا ہے، وہ خوراک حاصل کرتا ہے۔ مسکولر سسٹم اللہ کی محبت سے خوراک حاصل کرتا ہے،
اگر آپ اللہ کی محبت دے سکتے ہیں یا اس کے ذکر دے سکتے ہیں تو یقیناً مسکولر سسٹم طاقت پکڑے گا اور وہ آپ کو غلط اور صحیح کی جو فیصلے کرنے کی قوت وہ بھی اس کے پاس ہی ہے، تو وہ صحیح اور غلط کو آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ اب فیصلہ پھر آپ نے کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اب یہاں سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نزدیک کرنے والی چیز بھی یہی ہے، اللہ سے دور کرنے والی چیز بھی ہے۔ اللہ کسی اور جگہ نہیں سما سکتا۔ ایک مومن کا دل ہے کسی جگہ سما جاتا اللہ پاک، یہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں وہاں سماتا ہوں جہاں مومن کا دل ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے اندر اگر غلاظت ہوگی، دنیا کی خواہشیں ہوں گی، تو وہاں پہ اللہ نہیں آئے گا۔ اب مسکولر سسٹم کا شدید دباؤ انسان کے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ جو خوراک آپ نے دی اس نے دل کے حصے کو ڈسٹرب کر دیا، بے چین کر دیا، اس کے پریشر کو بڑھا دیا۔ اب وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، آپ اس پہ دباؤ بڑھاؤ گے، اس کی نفسیات ڈسٹرب ہو جائیں گی، کیسے ڈسٹرب، اس کی ورکنگ ڈسٹرب ہو جائے گی، ورکنگ ڈسٹرب ہوگی تو وہ غلط قسم کی چیزیں آپ کے سامنے آنا سٹارٹ ہو جائیں گی، پھر آپ رب سے دور ہو جاؤ گے۔ اور رب کے نزدیک ہونا صرف آکسیجن کی صورت میں ممکن ہے، جب دل کا دباؤ نارمل ہو تبھی آپ کی آکسیجن بہتر کام کرے گی۔ اگر آپ کا دباؤ زیادہ ہے تو پھر آکسیجن کم ہو جائے گی اور کاربن بڑھ جائے گا، جس کا نقصان آپ کو ہر حوالے سے ہوگا، نہ جگر کے حوالے سے، دل کے حوالے سے اور دماغ کے حوالے سے بھی۔ تو آپ سوچئے کہ آپ ایک نارمل زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ نارمل زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں۔ جو زندگی میں اس سے پہلے بلنڈر کیے ہیں ان سے توبہ کریں اور ایک مخصوص وقت کے لیے دوبارہ اپنی زندگی کو ٹریک پہ لے کے آئیں، اور اس کے بعد میڈیکیشن کا بھی یوز کریں، کیونکہ میڈیسن کے بنا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میڈیسن اللہ نے پیدا کس لیے کی ہے؟ اب جیسے کسی انسان میں خون گاڑھا ہوتا ہے تب میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے، خون کے اندر حدت بڑھ جائے تب میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے، خون میں رطوبت بڑھ جائے تب میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی کوئی بھی کنڈیشن ہو، جو کنڈیشن بیماری کی صورت میں آ گئی ہے وہاں میڈیسن کھانا نہیں چاہتے آپ، صرف خوراک سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو خوراک سے آپ 50% ٹھیک کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ میں بس اب اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ٹریٹمنٹ درکار ہو تو خدا را آپ مطمئن ہو لیجئے، دیکھ لیجئے سب چیزوں کو جگہ لیجئے، اور پھر آپ اگر کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں کنیکٹ ہو جائیے، زندگی میں واپس آ جائیں گے۔ ویسے بھی اب آخرت کا وقت قریب ہے، حضرت سیدنا امام مہدی تشریف لانے والے ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ پتہ ہے خوفزدہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو موت سے ڈرتے ہیں، جن کو موت سے ڈر لگتا ہے کیونکہ اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا چاہتے، کس منہ سے حاضر ہوں گے؟ موت تو آنی ہے اور اپنے رب سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے۔ الحمدللہ بالکل اطمینان ہے کہ اللہ سے ملنا ہے اور خواہش بھی ہے، لیکن اللہ تب لے کے جائے، اس حالت میں لے کے جائے کہ جب اپنی نام کی ایک لاج رکھ پاؤں، اس کے نام کی، اور اس کے محبوب کا جو کہنا ہے اس پہ عمل کر پاؤں، اور جہاد کر پاؤں، کہ جو کہ اب جہاد ہونے والا ہے حضرت امام مہدی کی صورت میں۔ اللہ مجھے اگر ہمت دے گا، طاقت دے گا، جس حالت میں بھی ہوں گا انشاءاللہ میں ضرور شامل ہوں گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ السلام تشریف لانے والے ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو جھنجھوڑیے، جگائیے۔ ہم کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کے نبی کی اتباع کے لیے آئے تھے۔ ہم نے جو دین قبول کیا تھا وہ اللہ کے نبی کی اتباع تھی، اور یہ چاول، آلو، گوبھی، بینگن، اروی، چنے کی دال، ماش کی دال، بڑے کا گوشت، یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے نہیں کھایا، اگر کھایا ہوتا ضرور کھاتے، اگر نہیں کھایا تو اس میں مسلک تھی۔ لوگ کہتے ہیں پیدا نہیں کیا گیا، پیدا کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ اس کے نبی کے لیے اچھا نہیں تھا، اس کے صحابہ کے لیے اچھا نہیں تھا۔ اب بعد میں کیوں پیدا کیا گیا؟ امتحان کے لیے۔ اب امتحان میں کون پورا اترے گا یہ آپ فیصلہ خود کر لیجئے۔ بہتر ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ آپ کو جتنا بہتر سے بہتر نالج مہیا کیا جا سکے، اللہ کے قریب کیا جا سکے، ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن باقی آپ نے کرنا خود ہے، میں خود نہیں آپ کے اندر آ سکتا، یا میں آپ سے بات کر سکتا، یا آپ کے پاس آ کے آپ کو ادویات کھلا سکتا، آپ کی رہنمائی کر سکتا۔ اللہ بھی نیچے نہیں اترے گا، وہ بھی اندر نہیں گھسے گا، آپ کے ہاتھ پاؤں نہیں بنے گا، وہ تب بنے گا جب آپ اس کے نبی کی اتباع کریں گے۔ بہرکیف ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔